ہن میں خطاب واسطے دعوت دینا تواڈے اس پنڈ دے ماشاءاللہ خطیب شیر اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبدالوحید ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وان اور اپنے مخصوص انداز دے اندر سانو قرآن و حدیث دیاں باتاں سنان۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حمد و ثنا دے لائق چھڑی دے دو اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک درود و سلام دا نذرانہ عقیدت امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین خواتین و حضرات 10 منٹ دی گفتگو دے اندر مینوں کیا گیا سی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خلافت دے بارے بیان کرنا ہے۔ جویں عام طور تے تسی سندے ہو نا قوالیاں قوال کہندے نے کہ علی دا پہلا نمبر، آج یہ سن جاؤ کہ علی دا پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی دا چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا خلافت سیدنا صدیق دا حق سی، بلا فصل خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے، وصی و رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے، جو سیدنا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دی خلافت نو چھوڑ کے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بات کردا ہے، وہ سمجھو کہ 3 خلفائے راشدین دی عزت، حرمت، شان اور تقدس دے منافی بات کردا ہے۔ قرآن و سنت دے اندر اس دے بے شمار دلائل موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو خلافت عطا فرمائیے۔ اللہ پاک نے میرے صدیق نو میرے مصطفیٰ دے بعد بطور خلیفہ پسند کیتا ہے۔ تمام صحابہ اکرام نے اور تمام مومنین نے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان جتنے بھی نے، ان تمام دا پسندیدہ خلیفہ جو ہے
او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. ہن آئیے میں انشاءاللہ العزیز 10 منٹ دی گفتگو دے اندر چند ایک حوالے عرض کراں گا کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے. بولو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ تے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے. قرآن پاک نے اس بارے گواہی دیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ پاک نے فرمایا جیڑا اطاعت کرے اللہ اور اس دے رسول دی، اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن ساتھ عطا فرمان گے. ہن آئیے ذرا غور فرما دے جانا کنہ لوگاں دا ساتھ. پہلے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا من النبیین، پہلے نمبر تے ساتھ نبیاں دا ہوئے گا، نبیاں دا ساتھ. نبوت دے بعد دوسرا جو درجہ ہے اللہ پاک نے وہ بیان فرمایا والصدیقین. نبوت دے بعد اگر کسی دا مقام ہے تے او جناب صدیق دا. بولو حضرت ابو بکر صدیق دا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل نے نبی پاک علیہ السلام نے خلیفہ منتخب فرمایا. سنیے صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک عورت آئی ہے. اس نے آ کے مطالبہ کیتا اللہ دے نبی جی میں غریب ہاں، مینوں کوئی مال غنیمت دے اندروں کوئی شے دے دو، بیت المال دے اندروں مینوں کوئی شے عطا فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہون واپس چلی جا، دوبارہ کسے ویلے آئی. ہون اس وقت بیت المال دے اندر چیزاں موجود نہیں نے، راشن موجود نہیں نے، میں ہن اس وقت تعاون نہیں کر سکتا، پھر آئی میں پھر تعاون کراں گا. اس عورت نے کہا اللہ دے رسول جی اگر میں دوبارہ آواں تسی موجود نہ ہوو، تسی موجود نہ ہوو، مطلب کی اس عورت دا کہ تسی فوت ہو گئے ہوو، تسی موجود نہ ہوو، میں آواں تسی موجود نہ ہوو، تواڈے بعد اس بیت المال دا وارث کون ہے جدے کولو آ کے میں امداد دا مطالبہ کراں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں موجود نہ ہوا تے میرے بعد میرا صدیق ہے. کہو سبحان اللہ. اگر میں موجود نہ ہوا میرے بعد اس بیت المال دا وارث ابو بکر صدیق ہے. صدیق دے پاس آئی، صدیق تیرے نال تعاون کرے گا. اس دا مطلب ہے میرے نبی نے اپنی زبان چو فرما چھڑیا ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی نہیں گئے بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا نبوت دے بعد مقام صدیق دا ہے، صداقت دا ہے. اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت دے اندر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا ابو بکر صدیق نو کہو جماعت کروائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی حضور رقیق القلب آدمی نے تہاڈی غیر موجودگی اندر تہاڈے مصلے دے کھڑے ہون دی صلاحیت نہیں رکھ دے.
اس واسطے تسی عمر نو کہہ چھٹو۔ آپ نے فرمایا میرے نال عزیز مصر دیاں عورتاں دی طرح تکرار نہ کرو، میں کیا صدیق نو کہو جماعت کروان۔ حضرت ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے نے، آپ نو ہوش آیا، طبیعت تھوڑی جی سنبھلی، دیکھیا سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ دے اندر موجود نے، باقی سارے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صدیق دے پیچھے جماعت اندر کھڑے نے، نماز پڑھ رہے نے، اعتمارداری واسطے دونوں موجود نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا ہے دونوں موجود نے، ذہن دے اندر بات آئی کہ انہاں دی وجہ تو بعد دے اندر خلافت دا رولا پہ سکتا ہے۔ آپ نے ہمت کی تھی، اٹھے نے، ایک قدم فضل بن عباس دے کندھے تے رکھے ہے، دوسرا ہاتھ آپ نے سیدنا علی دے کندھے تے رکھے ہے، اس طرح گھسیٹ دیا ہویا اپنے آپ نو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، آگے دیکھیا صدیق جماعت کروا رہے نے، صحابہ کرام جماعت دے اندر کھڑے نے، سیدنا فضل نو اور حضرت علی نو صدیق دے پیچھے کھڑیاں کر کے میرے مصطفیٰ نے ثابت کیتا ہے کہ جم خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے تو پھر اس خلیفہ نو فضل بن عباس بھی اپنا امام منے گا، سیدنا علی بھی اپنا امام منے گا۔ انہاں دی امامت دے اندر کھڑیاں کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اگے ہوئے نے، صحابہ اکرام نے کھنگورے مارے، سیدنا صدیق نو پتہ چلے پیچھے ہٹن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نو دیکھیا پیچھے ہٹن لگے نے، آپ نے فرمایا اے مکانہ کا، اے صدیق اس جگہ تے کھڑیاں رہ، پیچھے نہیں ہونا، اے مکانہ کا، اے صدیق اے جڑا مکان ہے اے ہن جگہ میری نہیں، اے جگہ تیری ہے، اے مکانہ کا صدیق، اے مصلی میرا نہیں، اے مصلی تیرا ہے۔ اس مصلی تے کھڑیاں رہ۔ سیدنا صدیق نو اپنی زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلی دا وارث قرار دیتا ہے، پھر بھی خلیفہ بلا فصل صدیق نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اندر ہوندہ ہے، آپ نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوانا چاہنا ہوا۔ صحابہ اکرام موجود نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضور اپنا پریشانی دے اندر نے، تکلیف دے اندر نے، کاغذ قلم نہ لے آؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کاغذ قلم لے آنے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے نے۔ لوگ کہنے لگے لو جی کاغذ نہیں لے آندا، قلم نہیں لے آندا، اگر کاغذ لے آندے حضرت علی دی خلافت آپ نے لکھ دینی سی، جس طرح رافضی لوگ کہندے نے کاغذ قلم صحابہ جان بوجھ کے نہیں لے آئے۔ سنیے صحیح بخاری اندر ہوندہ ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دیاں راویاں نے گواہ موجود نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں کاغذ تسی قلم نہیں لے آندے، نہ لے آؤ، نہ لے آؤ کاغذ، نہ لے آؤ قلم، مینوں امید ہے میرا اللہ میرے مصلی تے صدیق دے علاوہ کسے نو پسند ہی نہیں کرے گا۔ میرا رب میرے علاوہ، میرا رب میرے صدیق دے علاوہ میرے مصلی تے کسی نو پسند ہی نہیں کرے گا، نہ اللہ پسند کرے گا، نہ مومن پسند کرنگے۔ اللہ دے نزدیک بھی مصطفیٰ دے بعد مقام صدیق دے، مومنین دے مطابق بھی اللہ دے بعد مقام میرے مصطفیٰ دے، میرے مصطفیٰ دے بعد اگر کسی دا مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق دے، لہٰذا خلیفہ بلا فضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ بولو خلیفہ بلا فضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تواڈی پنڈ دے ماشاءاللہ خطیب ہی ماشاءاللہ ایک تو ایک نے ماشاءاللہ ود تو ود نے ماشاءاللہ
کیونکہ جس طرح تسی ماشاءاللہ اس مسجد دی انتظامیہ یا دوسری مسجد دی انتظامیہ سارے بڑے چنگے ہو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑے ہی چنگے بڑے ہی نرالے خطیب عطا فرمائے نے. تسی ماشاءاللہ مبارکباد مستحق ہو، کیونکہ جڑے خود چنگے ہون اللہ انہاں نوں چنگیاں دے لاڑی لا دیندا. کیوں شاہد صاحب ادھر ہی ہے نا جی، جڑے خود چنگے ہون اللہ انہاں نوں چنگیاں دے لڑ لا دیندا. اور میں دعا کر دینا اللہ جڑے تیرے مسجد اندر آ گئے نے، مسجد دے خطیب ہون، امام ہون ماشاءاللہ، اللہ سارے نوں کل قیامت دے دن نبی پاک دے سونے سونے خوشبودار ہتھاں وچوں حوض کوثر دا جام نصیب کر دئی. کہہ دیو آمین.